بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ابتدا میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام خاموشی سے سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ اسی حال پر 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا، اے محبوب، آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حکم پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے صدا لگائی، یا صباحا! یہ نعرہ عربوں کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ ان کا جانا پہچانا تھا، اور یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کرتے تھے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمہ سن کر تمام قبائل کے لوگ جمع ہو گئے، اور جو لوگ خود نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ اس بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے ہو، اس لیے ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ خدائے عز و جل کا تم پر سخت عذاب نازل ہو، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں یہاں اسی لیے بلایا تھا؟ دوستو، یہ شخص عبد العزا بن عبد المطلب تھا، جو اپنے چمکتے ہوئے سرخ و سفید رنگ کی وجہ سے ابو لہب مشہور ہو گیا۔ روزے اول سے ہی ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی تھی، اور مرتے دم تک وہ آپ کے ساتھ اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسی شدید دشمنی کرتا رہا جو کوئی بدتر سے بدترین دشمن کر سکتا تھا۔ اس نے انسانیت کی بلکہ عرب کی معروف و مسلم اخلاقی روایات کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں آدمیت و شرافت سے گزر کر کمینے پن پر اتر آیا۔ حالانکہ آپ کا اور اس کا خون کا رشتہ تھا، یہ رسول اللہ کا چچا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اگرچہ مائیں دونوں کی مختلف تھیں۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ہجرت سے قبل مکہ میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہمسایہ تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ تھی۔ یہ دونوں یعنی ابو لہب و عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، میں دو بدترین ہمسایوں کے درمیان تھا، ایک ابو لہب اور دوسرے عقبہ، یعنی ابو لہب پرلے درجے کا بدتمیز، بد تہذیب، گستاخ اور بد خلق شخص تھا، جس نے نہ صرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھی بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی کی تلقین کرتا رہا۔ روایات میں ملتا ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر رکھا تھا۔ ان دونوں کی رخصتی ہونا ابھی باقی تھی جب ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا اور حضور کی دعوت سے بوکھلا گیا، تو اس نے از راہ بغض و عناد اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے اس کی بات کو فوراً قبول کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہی نہیں بلکہ عتیبہ بن ابو لہب نے نہ صرف آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی بلکہ آپ کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی اور آپ پر جھپٹ پڑا اور آپ کا کرتا مبارک پھاڑ ڈالا۔ بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف تھوک پھینکا جو آپ تک تو نہ پہنچ سکا اور نیچے گر گیا۔ عتیبہ کی اس قبیح حرکت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس پر یعنی عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اتفاق سے اس کے کچھ عرصہ بعد ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ دوران سفر رات ہو گئی تو انہوں نے ایک راہب کے پاس ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ راہب نے قافلے والوں کو آگاہ کیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے تم لوگ ہوشیار رہنا اور احتیاط کیے رکھنا۔ ابو لہب یہ سنتے ہی مزید چوکنا ہو گیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمام سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگا دو تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اسی دوران عتیبہ کو ایک شیر نظر آیا۔ عتیبہ نے شیر کو دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ منقول ہے کہ لوگوں نے احتیاطاً عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلا لیا تاکہ اس کا خوف جاتا رہے اور وہ اطمینان سے سو جائے کہ ہم لوگ اس کے ارد گرد سو رہے ہیں اور کسی درندے کو اس تک نہ پہنچنے دیں گے۔ لیکن رات کو وہی شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں میں دبوچ لیا اور اس شدت سے جھٹکتا رہا کہ عتیبہ موقع پر ہی جہنم واصل ہو گیا۔ دوستو، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو پامال کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا تھا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔